نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد صدق والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ سب حضرات بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مختصر سی حمد و ثناء کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے علم دین۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے والذین اوتوا العلم درجات، کہ ہم نے ان لوگوں کے درجات بلند کر دیے ہیں جن کو علم دیا گیا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یا وہ عورت ہو یا وہ مرد ہو، ہر ایک پر دین کا علم سیکھنا فرض ہے۔ اگر کوئی مرد یا عورت اس عظیم فرض کو چھوڑتے ہیں یعنی دین کا علم نہیں سیکھتے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ بھی ضروری ہے کہ اس حدیث پاک میں علم سے مراد دین کا علم مراد ہے، دنیاوی علم مراد نہیں ہے، کیونکہ دین کا علم ہی وہ علم ہے جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ دین کا علم ہی وہ علم ہے جس کے ذریعے جنت حاصل کی جا سکتی ہے۔ دین کا علم ہی وہ علم ہے جس کے ذریعے انسان دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ دین کا علم ہی وہ علم ہے جس پر عبادت کا درست ہونا موقوف ہے۔ دین کا علم ہی وہ علم ہے جو قبر و حشر کے اندر انسان کے کام آئے گا، جیسے کہ حدیث پاک ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاثۃ، مگر تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے، او علم ينتفع به، یا وہ ایسا علم چھوڑ کر گیا جس کے سبب نفع اٹھایا جا رہا ہے، تو ایسا علم مرنے کے بعد بھی قبر حشر کے اندر کام آئے گا، ایسے علم کا ثواب بھی میت کو پہنچتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص لوگوں کو علم دین سکھاتا ہے تو جب تک لوگ اس شخص کے علم کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک اس شخص پر ثواب پہنچتا رہے گا، خواہ وہ زندہ ہو یا وہ مر جائے۔ او ولد صالح یدعو له، اور یا وہ ایسی نیک اولاد چھوڑ کر گیا جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو لہذا اس حدیث پاک میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ دین کا علم ہی وہ علم ہے جو جس کے بعد بھی میت کو پہنچتا رہتا ہے۔ دین کا علم وہ علم ہے جو انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے علم والے، یعنی علم وہ چیز ہے جو مرنے کے بعد بھی اس کا سبب میت کو پہنچتا رہتا ہے۔ جیسا کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بنی آدم از علم یا بد کمال، نہ از حشمت و جاہ و مال و منال۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں دین کا علم ہی وہ علم ہے جس کے سبب انسان کمال پا سکتا ہے۔ یہ کمال نہ ہی کسی مال و دولت سے حاصل ہو سکتا ہے اور نہ ہی کسی دبدبے سے مرتبے سے حاصل ہو سکتا ہے اور نہ ہی دین کے علم کے علاوہ باقی اسباب سے ہو سکتا ہے حاصل، اور نہ ہی یہ کمال دین کے علم کے علاوہ باقی اسباب سے حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ کمال
صرف اور صرف علم کے سبب کے ساتھ حاصل ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی دین کا علم سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں، خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کروائیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ